Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. In this video, we are going to learn about the reading skills. Okay, reading skills, effective and efficient reading. Many of the aspirants and candidates get confused. They read a lot, they read much, but at the end of the day, they did not get what they wanted to get. So in this video we are going to sort out this problem of reading by knowing the world's best method of reading. So uh, first of all, going into the world's best method, let us look at there are two methods of reading. The one is passive and the second is active reading. Okay, what is the difference between these? पैसिव रीडिंग इज़ जो ये पैसिव रीडिंग करते हैं जो भी एस्पायरेंट कैंडिडेट, वो किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो उनको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है वो सारी की सारी नोट कर रहे होते हैं, यानी पूरा का पूरा वो टॉपिक लिख देते हैं, लेकिन उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, या जो वो रीड कर रहे होते हैं वो उनके माइंड में हो जाती है और वही सेम टू सेम वो जाके एग्ज़ाम में लिखना शुरू कर देते हैं, यानी एक किस्म की क्रामिंग रटाफिकेशन डेवलप हो जाती है पैसिव रीडिंग से। और इससे जो खुद की इंसान की जो आउटपुट है, एनालिसिस है या रिफ्लेक्शन है, वो डेवलप नहीं होती है। So on contrary, there is another reading system that is called the active reading. Okay, so here now I am going to recommend the active reading for the aspirants of competitive examination, and we will discuss one of the world's most known method of active reading. So what is that? Let us look at this. So here we have world's best known reading method is SQ3R. Now the question arises that what does SQ3R? Many of the aspirants know about this, but today we will discuss it in detail. World's best known reading method is SQ3R. Here 3R means RRR, and the abbreviation is: first, S stands for survey, Q question, first R read, second retrieve, and third R revise. ओके, अब हम चलते हैं कि इस मेथड को अडॉप्ट करके हम किस तरह अपने एक टॉपिक को अपने लिए बेनिफिशियल और फ्रूटफुल साबित करवा सकते हैं। तो द फर्स्ट सर्वे में हम क्या करते हैं? सर्वे में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका स्कैन करते हैं। स्कैन से मुराद ये कि हम उसकी ऊपर वाली चीज़ें जो है वो उनको गो थ्रू कर देते हैं, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट है, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऐसे है या पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है, किसी भी चीज़ का है तो हम उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जो पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, वो पढ़ते हैं। तो उसके बाद डायरेक्टली जंप इनटू कंक्लूजन, फिर नेक्स्ट फेज पे हम उसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। और इसी दौरान अगर हमें कोई हेडिंग, बोल्ड वर्ड, सब हेडिंग, चार्ट्स, इमेजेस, पिक्चर्स, मैप अगर नज़र आ जाते हैं तो उनको भी एक सरसरी नज़र देख लेते हैं, ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि ये किस मुतलिक है और ये यहाँ पे क्या है और टॉपिक से मुतलिक इसका क्या ताल्लुक़ है। तो ये सर्वे करने के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन में ये सारा का सारा हमारा खुद का काम होता है। इसमें हमने क्वेश्चन बनाने होते हैं एंड मेकिंग ऑफ द क्वेश्चंस एज मैनी एज यू कैन। उस टॉपिक को पढ़ने से पहले सर्वे करने के बाद उस टॉपिक के मुतालिक आपने खुद अपने क्वेश्चंस बनाने हैं। टू मेक क्वेश्चंस मैक्सिमम इन नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं।
انٹرو آپ نے پڑھ لیا، کنکلوژن آپ نے پڑھ لی، ہیڈنگز آپ نے دیکھ لیے، بولڈ ورڈز کہیں پہ آپ کو نظر آ گئے وہ پڑھ لیے، سب ہیڈنگز دیکھ لی، چارٹ پکچر امیجز آپ نے دیکھ لیے. تو کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ میکسیمم کویشچن خود سے نکالنے کی کوشش کریں، پڑھیں انہیں. اس کے بعد جب آپ کویشچنز بنائیں اور آپ نے میکسیمم کویشچن بنانے کی کوشش کی، اب آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ بس یہاں اس سے زیادہ کویشچن مجھ سے نہیں بن سکتے، تو پھر نیکسٹ فیز آ جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے آفٹر دیٹ نوٹ ڈاؤن دا کویشچنز ریلیٹڈ ٹو یور ٹاپک فرام دا پاسٹ پیپرز ایز ویل. آپ نے اسی جو ٹاپک آپ پڑھ رہے ہیں، کسی بھی ایگزام کا آپ تیار کر رہے ہیں اس کی تیاری کے لیے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کویشچن اٹھا کے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں. سو سوری، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان دس وے یو ول ہیو اے وے ٹو ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ یور ٹاپک افیکٹولی اینڈ کمپریہینسولی. کہ اس طرح کویشچنز کو ڈیڈیوس کر کے، کویشچنز نکال کے آپ کو ایک وے مل جاتا ہے، ایک میتھڈ مل جاتا ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہو جاتی ہے کہ اب جب آپ ٹاپک کو پڑھو گے تو ڈیفینیٹلی وہ ٹاپک آپ کو بہترین طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. سو نیکسٹ فیز ہمارا آ جاتا ہے پہلا آر، ریڈنگ. Reading with the questions that you have made. By this, you may be able to understand the topic clearly and concisely. اب ریڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ریڈنگ میں بھی اب ایک تو کویشچنز آپ نے بنا لیے، سروے آپ نے اس سے پہلے کر لیا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو 50 to 70% آپ کو ریڈنگ، جسٹ آپ ریڈنگ بھی کر رہے ہوں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی. بٹ ہیئر اگین آئی ول ریکمینڈ یو ٹو ریڈ ود کمپریہینشن. کہ یہ سرسری جو ہے نا، آپ کا مائنڈ کہیں اور گھوم رہا ہے، آپ سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں یا بات کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں، مائنڈ میں اسے ریڈ کر رہے ہیں. نو، دس از ناٹ دا وے. دا پراپر وے از ٹو ریڈ ود کمپریہینشن. کہ جب آپ اسے ریڈنگ کرتے جائیں تو آپ کو اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک سینٹنس ایک بہترین طریقے سے آپ کو سمجھ آتا جائے. اس طرح آپ کی وہ ریڈنگ 100% کلیئر ہو جاتی ہے. سو جب آپ اس ٹاپک کو کمپلیٹ ریڈ کر لیتے ہو، ریڈ ود کمپریہینشن. کیپ ریممبر، کمپریہینشن کے ساتھ آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. جب تک آپ کو کوئی پوائنٹ، کوئی فریز، کوئی سینٹنس سمجھ نہیں آتا تو آپ نیکسٹ سینٹنس کی طرف جمپ نہیں کریں گے. کہ جب تک آپ کو وہ سمجھ نہیں آتا، آپ اپنے آپ کو کوشش کریں سمجھائیں، اس سینٹنس کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کے بغیر آپ آگے نہ جائیں. اوکے، دس از دا وے یو ریڈ سم تھنگ. آفٹر ریڈنگ نیکسٹ فیز ہمارے پاس آ جاتا ہے ریٹریو کا. اب یہ ریٹریو کیا چیز ہوتی ہے؟ ریٹریو مین ٹو میڈیٹیٹ یور سیلف، ٹو امیج، ٹو سیٹ یو ان امیجینیشن. اوکے، ریٹریو ایک بیسٹ میتھڈ ہے سائیکالوجی کے مطابق کہ وہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ یو کین ناٹ امیجن دا پاور آف امیجینیشن. آپ نے جو پڑھا، آپ نے جو کویشچنز بنائے، آپ نے جو سروے کیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، کویشچنز کو بک کو بند کرنا ہے، آنکھیں اپنی بند کرنی ہے اور امیجن کرنا ہے کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں یا آپ رائٹنگ کر رہے ہیں. اور ناؤ یو آر ٹو انڈرسٹینڈ، یو آر ٹو میک سم ون انڈرسٹینڈ ویری کلیئرلی اینڈ کنسائزلی. اس طرح سے آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ اسے آپ کی بات بالکل سمجھ آ جائے، بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے. اور اگر آپ امیجینیشن میں رائٹنگ کا کام کر رہے ہیں تو پھر رائٹنگ بھی آپ اس طرح سے کریں گے، اپنے ایکسپریشن، اپنے سینٹنسز اس طرح سے ڈیولپ کریں گے کہ کوئی بھی آپ کی وہ رائٹنگ امیجینیشن میں جب وہ پڑھے گا تو اسے ہر چیز کلیئرلی اور کنسائزلی سمجھ آ جانی چاہیے. یعنی اس کے پڑھنے کے بعد اسے کوئی کویشچن رہ نہ پائے. اوکے،
So after retrieve, the third and the last R comes about the revision. रिवीजन क्या होती है? अगेन साइकोलॉजी हमें ये कहती है कि जब हम एक चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं या हमें नज़र आ जाती है तो वो 24 आवर्स हमारे माइंड में रहती है। जैसे ही 24 आवर्स गुज़र गए वो चीज़ हमारे माइंड से क्या हो जाती है? स्किप हो जाती है, निकल जाती है। सो द बेटर वे ये है कि जब हम टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, उस टॉपिक को हमने समझ लिया, 24 आवर्स गुजरने के बाद हमने एक रिवाइज उसको दे देना है, रिवीजन उसकी करनी है। फिर जब हम 24 आवर्स के बाद उसे एक रिवीजन दे देते हैं, फिर वो एक वीक तक हमारे माइंड में रहती है। अब एक वीक गुजर जाता है, फिर उसकी हम क्या करते हैं? एक और रिवीजन कर लेते हैं। अब वीक गुजरने के बाद जब हम उसकी रिवीजन कर लेते हैं तो वो एक महीने तक हमारे माइंड में रहती है। यानी एक महीने तक हमने कोई एग्ज़ाम देना है, हमें किसी को समझाना है, तो वो टॉपिक हमारे माइंड में वैसा का वैसा होगा जैसे हमने उसे पढ़ा होगा। फिर मंथ गुजरने के बाद हमने उसे फिर एक रिवीजन देनी है और वो 3 महीने के लिए हमारे पास स्टोर हो जाएगा। और 3 महीने गुजरने के बाद जब हम उसे एक और रिवीजन देंगे तो 3 महीने के बाद वो डेफिनेटली हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 साल तक हमारे माइंड में वो चीज़ अपनी जगह बना लेगा और 1 साल तक वो कहीं नहीं जाने वाला। सो दिस इज़ द वे टू रीड इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं नोट्स टेकिंग की तरफ। ये रीडिंग का मसला था, अब आ जाते हैं नोट्स टेकिंग में। नोट्स टेकिंग में एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि बहुत सारे एस्पायरेंट, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम आखिर में जब आ जाता है तैयारी करते नहीं हैं, और महीना या 20 दिन जब रह जाते हैं तो एक दूसरे को कहने लगते हैं, मार्केट में चले जाते हैं, नोट्स लेना शुरू कर देते हैं। बट आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन वे ऑफ टेकिंग नोट्स बताऊंगा कि जिससे आप अपने नोट्स बना पाएंगे और बेहतरीन तरीके से उसे आप बना लेंगे। सो ये नोट्स टेकिंग सिस्टम जो वर्ल्ड्स बेस्ट अगेन नोन वे है, वो 1940 में वाल्टर पार्क के नाम से एक बंदा था, उसने एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दिया था कि उसके मुतालिक क्या है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो पिछला रीडिंग स्किल के मुतालिक जो भी डिस्कस किया है या जो भी पढ़ा है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे लाते हैं। ओके, इससे पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ब्लैंक मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। कॉर्नर नोट्स टेकिंग सिस्टम क्या कहता है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पेज है, आप यहाँ पे ये लाइनें लगाएंगे इस तरह से कि ये वाला पोर्शन आपका 1/3 होना चाहिए और ये पोर्शन आपका 2/3 होना चाहिए। ऊपर आप मेंशन कर लेंगे जिस भी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, ऊपर आप लिख लेंगे कि टॉपिक का वो नाम लिखेंगे, टॉपिक नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आके आप कीवर्ड्स नोट करेंगे कि कीवर्ड जो भी आपको नज़र आ जाते हैं टॉपिक के मुतालिक, तो वहाँ पे आप इनको वो करेंगे, यहाँ पे आप उनको कीवर्ड्स नोट डाउन करते जाएंगे। यहाँ आप क्या करेंगे? यहाँ आपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये हेडिंग दे देंगे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब आप इसको दे देंगे, फिर जो टॉपिक आप पढ़ रहे होंगे वहाँ से आपको जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी आप उसे नोट डाउन करते जाएंगे। अब आपने क्या करना है? आपने ये नोट्स टेकिंग सिस्टम कर लिया, आप टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक ख़त्म हो गया, यहाँ पे पेज आपका ख़त्म हो गया। फिर इस पेज के नीचे आप एक और मज़ीद लाइन बनाएंगे। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ साइड पे बनाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या करना है? एंड में फिर आपने
یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا. اوکے, وٹ نیو یو گاٹ. آپ کیا لکھیں گے کویشچن کہ وٹ نیو آئی ہیو گاٹ. تو وہ کویشچن اپنا پٹ کرنے کے بعد آپ وہ باتیں، وہ چیزیں، جو نیو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کریں گے. نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد پھر آپ آ جائیں گے ایک اور چیز. اب آپ نے وہ ٹاپک پورا پڑھ لیا، سمجھ آ گئی، آپ نے جو آپ کو نیو تھنگس مل گئی ہیں وہ بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لی. پھر آپ آ جائیں گے، آپ اسی ٹاپک کی سمری لکھیں گے. سمری لکھیں گے اور سمری میں ڈیفینیٹلی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو سم اپ کرنا ہے کہ اتنا لمبا ٹاپک تھا، اس کو جتنا بھی آپ نے پڑھ لیا تھا آپ اسے 10 سے 8 لائنوں میں اس کو سمرائز کریں گے. سمرائز کرنے کے بعد جو نیکسٹ چیز آپ کی آ جاتی ہے وہ چیز آتی ہے تھیم. اینڈ دس از دا لاسٹ تھنگ آف یور نوٹ ٹیکنگ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آف دا نوٹس ٹیکنگ. اب تھیم میں کیا ہوتا ہے، تھیم میں یاد رکھیے گا کہ تھیم میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ سمری لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ٹاپک کے ہم نے یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا. نو، دس از ناٹ دا وے، ناٹ ایٹ آل، دس از دا وے. تھیم میں ہم کیا کرتے ہیں، تھیم میں ہم وہ باتیں لکھتے ہیں کہ ہم نے اس ٹاپک سے ڈیڈیوس کیا کیا ہے، یا ہم اس ٹاپک کو پڑھنے سے ہمیں جو ہمارے اندر جو ریفلیکشن آ رہی ہے، جو آئیڈیاز آ رہے ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہم یہاں تھیم میں لکھیں گے، ناٹ کہ اس کی سمری ہم لکھیں گے. تو کیپ ریممبر کہ ایٹ دی اینڈ جب ہم اس کو تھیم میں کنورٹ کریں گے تو تھیم ہماری کیسے ہونی چاہیے، ہماری فل آف تھاٹس ہونی چاہیے خود کی، اور ہمارے خود کے اینالائز ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اوپر والی باتیں سیم ٹو سیم آپ کاپی پیسٹ کریں گے. نو، دس از ناٹ دا وے. تھیم میں آپ کیا کریں گے، آپ وہ باتیں لکھیں گے جو آپ خود اینالائز کرتے ہیں، جو آپ خود اس ٹاپک کے متعلق آئیڈیاز نکالتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اپنا کسی بھی ٹاپک کا، آپ کو اگر اس بات پہ وہ نہیں ہو رہا ہے تو میں نے خود اسے 1 سال پہلے شروع کیا تھا. اینڈ ڈیفینیٹلی بلیو می دس از مور ایفیشینٹ دین اینی ادر نوٹ ٹیکنگ سسٹم. یہ بہت تیزی سے کام کرتا ہے اور کسی بھی چیز کو یہ بھلانے میں اتنا وقت نہیں لگتا، اور یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے. اوکے، نیکسٹ ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے جو ریڈنگ کی تھی اسی کے ہم یہ نوٹس بنا رہے ہیں. تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم کی ورڈز رکھتے ہیں ایٹ دا ٹاپ، کی ورڈ کے بعد اس طرف ہم اسپیسیفک انفارمیشن رکھتے ہیں. اب سب سے پہلے ہمارے پاس کی ورڈ کیا تھا، SQ3R تھا. تو SQ3R میں ہم نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس سروے آتا ہے. تو سروے میں ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اسکین کرتے ہیں ٹائٹل، ہیڈنگ، امیجز، انٹرو، کنکلوژن، ٹاپک سینٹنس، کنکلوڈنگ سینٹنس وغیرہ وغیرہ، یہ ہم نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. پھر دوسری باری آ جاتی ہے سروے کے بعد کویشچنس کی. اب کویشچنز ہم نے کیا کرنے تھے کہ کنورٹ ٹائٹلز امیجز انٹو کویشچنز، اینڈ آلسو پاسٹ پیپر کویشچنز بھی ہم لے سکتے ہیں. اینڈ کیپ ریممبر کہ اسپیسیفک انفارمیشن میں اگر آپ پورا کا پورا وہ خود سینٹینس نہیں لکھنا چاہتے تو آپ اسے فریز میں لکھ سکتے ہیں، ورڈ میں لکھ سکتے ہیں، لیٹر میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح لکھیں کہ بعد میں آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ کو کنفیوژن نہ ہو کہ یہ میں نے کیا لکھا تھا. ٹھیک ہے، جیسے اب یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے سینٹ کیا ہوا ہے، یہاں پہ ٹاپک سینٹ لکھا ہوا ہے. تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں. تھرڈلی، آپ نے ریڈنگ کی تو ریڈ تھارولی اینڈ ود نوٹس. تو نوٹس اب ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو یہ ہو گیا. پھر کیا تھا، ہم نے نیکسٹ ہمارے پاس کیا تھی، ریٹریو تھی. تو ریٹریو میں ہم نے کیا کہا تھا کہ میڈیٹیٹ ایز اف یو آر ایکسپلیننگ دا ٹاپک ٹو سم ون آر رائٹنگ، کہ یہ ہمارے پاس اس کی اسپیسیفک انفارمیشن تھی.
اور ایٹ دی اینڈ ہم نے پہلے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا، لیکن اب جب ہم اس کے نوٹس بنا رہے ہیں تو ہم کیا کریں کہ ریوائز ہم کریں گے، نیکسٹ ڈے ریوائز کریں گے، پھر نیکسٹ ویک کریں گے، پھر نیکسٹ منتھ کریں گے، پھر ہم نیکسٹ کوارٹرلی کریں گے، اور کوارٹرلی کرنے کے بعد پورے ایک ایئر تک وہ چیز ہمارے ذہن میں ہوگی، انشاءاللہ ہوگی۔ اور یہ کام کرنے کے بعد پھر ہم نے کیا کہا تھا کہ اگلی بھی ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے واٹ ڈیڈ آئی لرن۔ اوکے، اس میں کہ میں نے کیا سیکھا ہے، مجھے کیا چیز ملی ہے۔ تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سمری کریں گے، تھیم رکھیں گے، اینڈ واٹ دا نیو آئی گاٹ۔ اس ٹاپک کے متعلق آپ تھوڑا ریفلیکٹ کریں گے، تھوڑا سوچیں گے کہ نئی چیز آپ نے کیا سیکھی ہے، نئی چیز میں نے کیا سیکھی ہے۔ وہ نئی چیزیں آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے نیکسٹ ٹیبل میں یا نیکسٹ پیج پہ۔ اس کے بعد آپ سمری ہے، اب جیسے یہاں پہ دیکھیں میں نے سمری کیا لکھی ہوئی ہے، SQ3R، اس کو میں نے سمرائز کر دیا ہوا ہے۔ تو سمرائز اس طرح کیا جاتا ہے، جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں۔ نیکسٹ فیز ہمارے پاس آ جاتا ہے تھیم کا، کہ تھیم میں ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم اپنی اینالائز، اپنے آئیڈیاز ڈیولپ کرتے ہیں۔ سو دا افیکٹو اینڈ کمپریہنسو ریڈنگ میتھڈ فار بیٹر ریٹینشن، اسپیکنگ، رائٹنگ اینڈ فار دا بیسٹ ریزلٹ۔ اوکے، سو یہ ایٹ دی اینڈ جو ہم تھیم کرتے ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور یہی ہمارے آگے جا کے کام آ جاتی ہے۔ So in this way we make or take notes of any of the topic. Keep remember, this is the world's best known and best method to be uh, utilized. So dear friends, this was today's video about the reading skills and taking of the notes. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.